السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس، آئی ایم فرام اے ایم ایس اسکول۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک ٹرک شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میں نے اپنی کلاس میں اپلائی کی اور اپنے گھر کے بچوں پہ بھی اپلائی کیا، اور ماشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے اپنے بچوں پہ یہ یوز کریں، کیونکہ ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو بہت جلد اردو پڑھنی آ جائے، اور زیادہ تر آج کل ہمارے جو بچوں میں ایشو آ رہا ہے وہ اردو پڑھنے اور لکھنے کا آ رہا ہے۔ میں نے خود یہ چیز نوٹس کی ہے کہ کچھ بچوں کی جو کہ اب 1-2 میں ہیں، ان کی بیس نہیں اچھی بنی ہوئی، کہیں سے وہ پڑھ کے آئے ہیں تو ان کی بیس یہاں اتنا فوکس نہیں کیا گیا، اور وہ بچے اردو کو رٹا لگا کے تو کر رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کو جتنا جلدی اسکول داخل کروانے میں کرتے ہیں اتنا ہی جلدی ان کو قاعدے پہ لگا دیں، کیونکہ جب بچے کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا، جب قاعدہ پڑھنا آ جائے گا، جب قاعدے کا توڑ جوڑ آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو اردو آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ ایک ٹرک ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور ہوپ سو آپ اس کو اپنے گھر میں اپلائی کریں گے اور اپنا رسپانس ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ میں نے ڈفرینٹ کلرز یوز کیے ہیں، اٹس ناٹ مسٹ کہ آپ لوگ ڈفرینٹ کلر یوز کریں۔ آپ نے ایک پیج پہ اپنے بچے کو حروف تہجی لکھ کے دینی ہے، حروف تہجی کے ساتھ آپ نے ان کی چھوٹی اشکال بھی لکھ کے دینی ہے، جیسے بے کی ہے، پے کی ہے، تے کی ہے، جن لفظوں کی نہیں ہے وہ لفظ بھی آپ نے لکھ دینے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ جب ہم کسی لفظ کو لکھتے ہیں جوڑ کے، اس کا جو آخری لفظ ہوگا اس کی شکل عادی نہیں ہوگی، آخری لفظ جو بھی ہوگا وہ اپنی پوری شکل میں رہے گا، جیسے کہ اب میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں۔ آپ نے اپنے بچے کو، جیسے میں لکھنا چاہ رہی ہوں، میں اے ایم ایس اسکول میں پڑھتی ہوں، آپ نے اپنے بچے کو میں کا میم، یہ نون گنا میں آپ نے لکھ دیا۔ اب آپ نے بچے سے کہنا ہے کہ آپ اس کی چھوٹی شکل لکھیں۔ اب میم کی چھوٹی شکل، حروف تہجی والا پیج آپ نے سامنے رکھ دینا ہے بچے کے، بچہ اس میں میم کو دیکھے گا، میم کی چھوٹی شکل ڈھونڈے گا، یہ ہے میم، میم کی چھوٹی شکل ہے یہ، تو ہم میم کی چھوٹی شکل لکھتے ہیں میم، پھر چھوٹی اے کی چھوٹی شکل یہ ہے میم یہ، پھر نون گنا، آخری لفظ آپ نے پہلے سے اسے گائیڈ کرنا ہے کہ آخری لفظ آدھا نہیں ہوتا۔ اب جب آپ بچے سے کہیں گے کہ اس کو جوڑے تو بچہ رائٹنگ پہ آپ فوکس کریں گے، لیکن فرسٹ آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ بچے کو لکھنا آ جائے۔ جب وہ اس طرح جوڑے گا تو اتنا اچھا نہیں لکھ پائے گا، لیکن وہ اس کو ایک دفعہ لفظ سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ وہ بہتر لکھے گا۔ میم، پھر یہ کو اس کے ساتھ جوڑ دے، میں، اور نون گنا کو میں۔ اب اسی طرح آپ نے بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ اے ایم ایس اسکول، اب اے الف اور بڑی ہے، یہ آپ نے بچے کو خود لکھ کے دینا ہے، اے الف یہ میم، ایم ایس الف یہ سین۔ جب بچہ اس کی آدھی شکل دیکھے گا، الف کی آدھی شکل نہیں ہے، الف کو ہم ایسے ہی لکھیں گے، بڑی اے کی بھی آدھی شکل نہیں ہے تو بڑی اے کو بھی ایسے لکھیں گے، پھر الف کی آدھی شکل نہیں ہے، چھوٹی اے کی آدھی شکل ہے تو ہم چھوٹی اے لکھ لیں گے، اور آخری لفظ ہاف نہیں کرنا، یہ چیز آپ نے بچے کو گائیڈ کرنی ہے۔ ایس میں پھر الف چھوٹی اے کی آدھی شکل اور آخری لفظ ہاف نہیں کرنا۔ اب اس کو جب بچہ جوڑے گا تو یہ دو لفظ ہیں جن کی آدھی شکل نہیں ہے، جن کی آدھی شکل نہیں ہے وہ لفظ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے، آپ نے بچے کو بتانا ہے، پھر بچہ جب سے جوڑے گا کہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرے، تو آپ نے بچے کو پھر گائیڈ کرنا ہے کہ یہ ورڈ نہیں جڑے۔ پھر الف یہ آدھا ہے تو یہ کے ساتھ میم جڑ جائے گا، ایم ایس الف یہ اے ایم ایس، میں اے ایم ایس میں ہے سین کاف واو اور لام، میں اسکول، پھر میں میم یہ نون میں پڑھتی ہم ادھر لکھ لیتے ہیں، پے رے ہے تے پڑھتی اور ہوں۔
کا لکھنے میں مزہ آتا ہے. اسکول. سین کی آدھی شکل ہے سین. کاف. واؤ کی آدھی شکل نہیں ہے تو واؤ. اور لام کی آدھی شکل ہے بٹ سین کاف واؤ لام. اب جب بچہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے گا سین کاف کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے کاف پھر واؤ اور لام اکیلا ہے تو لام. اسکول. اسی طرح میم یہ دو جڑ گئے اور نون گنا میں میم پڑھ. پے اور اے کی آدھی شکل نہیں ہوتی ہم رے کو ایز اٹ از لکھیں گے پڑھ. پھر ہے جس کی آدھی شکل نہیں ہے اس کے ساتھ دوسرا ورڈ نہیں جوڑا. یہ چیز آپ نے بچے کو بتانا ہے. ہے تے اور چھوٹی ہے پڑھتی. میں اسکول میں پڑھتی ہوں. یہ کو آپ دیکھیں گے. اب بچے کو آپ پیج کے شروع میں یہ لائن لکھنے کے لیے دے دیں گے کہ آپ نے جو لکھا ہے آپ کا نمبر 1 پھر آپ کا نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 نمبر 5 اور نمبر 6 ان سب کو ایک ساتھ لکھیں. جو بچے لکھیں گے میں اے ایم ایس اسکول. اب ہم نے بچے کو اس کو پڑھنے کا بھی بتانا ہے. اب اس طرح وہ طور سے جب پڑھیں گے تو ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. میم یہ میں نون گنا میں الف بڑی ہے اے الف کی آواز آ یہ کی آواز ان کو بتانی ہے. ایم الف یہ اے میم ایم الف یہ اے سین ایس. اگر بچہ الف یہ اے اور سین نہیں اسے سمجھ آ رہی تو آپ نے بچے کو پہلے آوازیں سمجھانی. سین سی ٹی کی آواز ہے سی. تو انشاءاللہ آپ کے بچے میں اے میں اسکول میں پڑھتی ہوں یہ میں نے آپ کو لکھ کے بتایا ہے. آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مائی سیلف میرا تعارف ٹرائی کروائیں. جیسے آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے لکھ کے دیں بھائی میرا نام عبداللہ ہے یا میرا نام در صبی ہے میرا نام اشال ہے. اس کے علاوہ آپ بچوں کو اسی طرح ایک پزلز بنا دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آپ خود لکھیں یا آپ ہمیں خود بتائیں کہ یہ کیا بنتا ہے. بچوں کا انٹرسٹ زیادہ بلڈ ہوتا ہے. میں ان کو جب بورڈ پہ کرواتی ہوں میں کچھ بھی ورڈ لکھتی ہوں جو ان کی ریڈنگ سے ہوتا ہے یا ان کے کوسچن آنسر میں سے ہوتا ہے اور ان کو نہیں بتاتی کہ یہ کیا لکھا ہے. وہ اس کو خود جوڑتے ہیں پھر اس کو توڑ کے جوڑ کے پڑھتے ہیں. پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری میم نے ہمیں کیا لکھ کے دیا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں نے کلاس میں یہ چیز اپلائی کی ہے اور مجھے اس طرح کے رزلٹ ملے کہ کلاس کا ہر بچہ یہ کرنا چاہتا ہے. Thank you so much for watching. عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمع